بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامنے کتاب ہے ارشاد نامہ دانشوروں کی نظر میں۔ ارشاد نامہ دانشوروں کی نظر میں، اس کے رائٹر ہیں سابق چیف جسٹس پاکستان ارشاد حسن خان صاحب۔ اس کتاب میں وہ آرٹیکل دیے گئے ہیں جو آرٹیکل جناب جسٹس ارشاد حسن خان کی کتاب ارشاد نامہ پر، یہ ارشاد نامہ ہے، اس پر لوگوں کی طرف سے تبصرے کیے گئے مختلف اخبارات میں، میگزینز میں اور جرائد میں۔ ان سب کو اکٹھا کر کے جسٹس ارشاد حسن خان صاحب نے یہ کتاب ایک بنا دی، ارشاد نامہ دانشوروں کی نظر میں۔ اس میں 160 ایسے تبصرے ہیں جو ارشاد نامہ پر لوگوں کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ بعض لوگوں کے ایک سے زیادہ تبصرے بھی اس میں شامل ہیں۔ ارشاد نامہ میں جیسے ارشاد حسن خان صاحب کی طرف سے اپنا تعارف بھی کروایا گیا تھا اور بیک پیج پر ان لوگوں کے چھوٹے چھوٹے تبصرے دیے گئے تھے جن لوگوں نے اس کتاب کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ اب آ جاتے ہیں ارشاد نامہ دانشوروں کی نظر میں۔ اس کے فرنٹ ٹائٹل کے بیک میں ارشاد حسن خان صاحب کا اپنا تعارف دیا گیا ہے۔ یہی تعارف ارشاد نامہ میں بھی دیا گیا تھا۔ ارشاد نامہ کے حوالے سے ہم لکھتے بھی رہے ہیں اور ویلاگ بھی کرتے رہے ہیں۔ اپنے تعارف میں ارشاد حسن خان صاحب نے لکھا ہے: ارشاد حسن خان، سابق چیف جسٹس پاکستان، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، لیکچرر انجمن حمایت اسلام لاء کالج لاہور، جج لاہور ہائی کورٹ، فیڈرل سیکرٹری قانون و پارلیمانی امور، بانی فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی، جج سپریم کورٹ، قائم مقام چیف جسٹس لاہور۔ ارشاد حسن خان صاحب لاہور ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس رہے۔ آج کل سپریم کورٹ میں جس جج کو لے جایا جاتا ہے عمومی طور پر وہ کسی ہائی کورٹ کا سینئر ترین جج ہوتا ہے۔ ایسا جج عموماً چیف جسٹس ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی سینئر جج سپریم کورٹ جا سکتے ہیں۔ لیکن ارشاد حسن خان صاحب سپریم کورٹ کے جج بنے تو وہ لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت چیف جسٹس نہیں تھے، بلکہ ارشاد حسن خان صاحب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنے ہیں تو سپریم کورٹ سے ان کو لا کر لاہور ہائی کورٹ کا ایک مخصوص وقت کے لیے چیف جسٹس بنایا گیا تھا۔ یہ بے نظیر بھٹو کا دور تھا اور وہ چاہتی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ کے معاملات درست ہو جائیں۔ یہ سارا پس منظر ہے ارشاد حسن خان صاحب کا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بننا۔ اپنے تعارف میں ارشاد حسن خان صاحب نے مزید کہا ہے: چیف جسٹس سپریم کورٹ، چیئرمین لاء کمیشن، ممبر بورڈ آف گورننس، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، نیشنل ججز، بیجنگ چین کی طرف سے پروفیسرشپ کی اعزازی ڈگری، لاہور میں منعقدہ بین الاقوامی اسلامی کانفرنس کے دوسرے اجلاس میں کلیدی خطبہ، قائم مقام صدر پاکستان، چیف الیکشن کمشنر، بانی فیڈرل الیکشن اتھارٹی، برطانیہ، کینیڈا، امریکہ، نیوزی لینڈ، سعودی عرب، چین، آسٹریلیا، مصر اور سارک ممالک کی عدالتی کانفرنسوں میں بھرپور شرکت۔ یہ ارشاد حسن خان صاحب نے اپنا تعارف کروا دیا۔ اس کتاب کے انتباس میں ارشاد حسن خان صاحب کی طرف سے لکھا گیا ہے: قائد اعظم کے نام جن کی عقیدت پیشہ وکالت کی طرف لے گئی، ظاہرش را پشہ عارض باطنش آمد محیط بہفت چرخ۔ انتباس میں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا گیا ہے: انسان کا ظاہر اتنا بے حیثیت ہے کہ ایک مچھر بھی اسے چکر میں لا سکتا ہے اور دم بھر کے لیے بھی چین نصیب نہیں ہونے دیتا، لیکن اس کے باطن میں خدا نے ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ وہ ساتوں آسمانوں پر چھا سکتا ہے۔ اب آپ کے سامنے میں 160 میں سے چند ایک کے نام رکھتا ہوں جنہوں نے ارشاد نامے پر خامہ فرسائی کی ہے۔ جناب جسٹس گلزار احمد، چیف جسٹس آف پاکستان، ایس ایم ظفر، جناب وسیم سجاد، جناب مخدوم علی خان، سعید آسی، میڈم بلقیس ریاض، قیوم نظامی، حفیظ الرحمان قریشی، فاروق عالم انصاری، محمد ساجد خان، ڈاکٹر سلیم اختر، ملک عاصم ڈوگر، عمار چودھری، شعیب مرزا، ارشاد احمد عارف، ارشاد بھٹی، غلام نبی بھٹ، رابعہ عظمت، حامد میر، شوکت علی شاہ، خالد ہاشمی، محمد اکرم چودھری، مجیب الرحمان شامی، عتیق انور راجہ، اسلم لودھی، رحمت خان وردک، تنویر ظہور مرحوم، پروفیسر فہمیدہ کوثر، سلمان کھوکھر، جیا روان مرحوم،
طیبہ بخاری، نسیم الحق زاہدی، ڈاکٹر عارفہ صبح خان، لبنہ صفدر، تنویر ساحر، اشرف شریف، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، میاں حبیب، جسٹر ریٹائرڈ ڈاکٹر منیر احمد مغل، ابران ندیم، رابعہ رحمان، سعد اختر، ڈاکٹر سعدیہ بشیر، محمد سلیم بٹ، ڈاکٹر اشفاق احمد فرق، ڈاکٹر فوزیہ تبسم اور رسول اللہ غالب۔ ارشاد حسن خان صاحب کی طرف سے پیش لفظ میں لکھا گیا ہے۔ پیش لفظ کا عنوان انہوں نے دیا ہے ارشاد نامہ سن تو صحیح۔ اس سے ایک اقتباس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سوانح عمریوں کے باب میں اردو کا دامن بہت دولت مند ہے۔ با یادداشتیں ایک آدھ ایڈیشن کے بعض زمانے کی گرد میں گم ہو گئیں، کچھ ذہنوں سے بھی اتر گئیں۔ اب سرگزشتوں کی تاریخ میں فقط ان کا نام باقی رہ گیا۔ با یادداشتوں کو ایسی پذیرائی ملی کہ انہوں نے قبول عام کی سند پائی۔ ایسی بھی سوانح عمریاں ہیں کہ جنہوں نے تاریخ پر پڑی گرد کو صاف کیا، حقائق کا پردہ چاک کیا، غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کو دور کیا۔ ایسی سرگزشتوں نے صاحب داستان کے دامن پر حاسدین کے لگائے داغ دھبوں کو صاف اور چھینٹوں سے پاک کیا۔ ہر زمانے میں ہوتا ہے کہ خود نوشت کے نام سے حقائق اور تاریخ کو بری طرح مسخ کیا گیا، تاہم اگر بعض خود نوشتیں نہ لکھی جاتی تو تاریخ عدل اور انصاف اور حقیقت سے زیادتی ہوتی۔ عاجز نے بھی اسی جذبے کے تحت ارشاد نامہ قلم بند کیا کہ تاریخ و واقعات کو ان کے اصل رنگ میں پیش کیا جائے۔ سن تو صحیح کی اشاعت سے مقصود ارشاد نامہ کے لیے سلطانی گواہ پیدا کرنا نہیں، بلکہ یہ احساس ہے کہ دانشور حضرات نے جس محبت اور خلوص سے تبصرے کیے وہ قدر و قیمت کے لحاظ سے انتہائی قیمتی تھے۔ چنانچہ دل نہیں مانا کہ اتنی قیمتی آراء اور اہل دانش کے پیش قیمت خیالات مرور ایام سے مجلات و جرائد کے صفحات میں گم ہو جائیں، کہ اگر ایسا ہوتا تو عدلیہ کی تاریخ اور آئین و جمہوریت سے زیادتی ہوتی۔ اس لیے بھی کہ ہر تبصرہ مستند حوالے کی حیثیت رکھتا ہے، چنانچہ خاکسار نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کتابی شکل میں جمع کر کے شائع کر دیا جائے، تاکہ یہ بیش قیمت تحریرات نہ صرف ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں بلکہ حوالہ جات کے لیے بھی دستیاب رہیں۔ عاجز ان تمام دانشوروں، اہل قلم اور کالم نگاروں کا تہ دل سے شکر گزار ہے جنہوں نے ارشاد نامہ کو لائق اتنا گردانا۔ اگر بعض اصحاب نے تنقید کی یا میرے نقطہ نظر سے اختلاف کیا تو یہ قلم کا حق ہے جسے انہوں نے استعمال کیا، چنانچہ میں ستائش کرنے والے اصحاب کی طرح ان کا بھی ممنون ہوں۔ یہ ارشاد حسن صاحب کی طرف سے ارشاد نامہ دانشوروں کی نظر میں کا پیش لفظ تھا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ حامد میر صاحب نے جنگ میں لکھے گئے اپنے کالم میں ارشاد نامہ پر اس طرح سے کچھ خامہ فرسائی کی ہے۔ ارشاد نامہ کا پیش لفظ چیف جسٹس گلزار احمد نے لکھا ہے اور انہوں نے ظفر علی شاہ کیس کے بارے میں کہا، یقیناً یہ فیصلہ اس وقت کے لحاظ سے جرأت مندانہ فیصلہ تھا۔ موجودہ چیف جسٹس اس وقت چیف جسٹس گلزار احمد خان صاحب تھے۔ انہوں نے سابق چیف جسٹس کو ظفر علی شاہ کیس کے فیصلے پر جرأت مندی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، جس پر ارشاد حسن خان بہت خوش ہوں گے۔ ارشاد نامہ کے آخر میں ججوں کے ضابطہ اخلاق کا بھی ذکر ہے۔ حامد میر صاحب اپنے آرٹیکل میں مزید لکھتے ہیں، کتاب کے صفحہ 278 پر کہا گیا ہے کہ جج کسی ایسی طاقت یا قوت کی مدد نہ کرے جو آئین پاکستان میں بتائے گئے طریقے کے علاوہ کسی اور طرح سے قوت حاصل کرے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ججوں کو صرف ریٹائرمنٹ کے بعد حق گوئی کی جرأت نہ دے بلکہ دوران سروس بھی انہیں ایسے فیصلے کرنے کی ہمت عطا کرے جو ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں اپنے فیصلوں کی صفائی میں خود کتابیں لکھنی نہ پڑیں بلکہ ان کے فیصلوں کو خلق خدا کی طرف سے سراہا جائے۔ مجیب الرحمان شامی صاحب نے اپنے آرٹیکل میں جو جنگ میں اور پاکستان میں بیک وقت شائع ہوا اس میں وہ تحریر کرتے ہیں، پاکستان کے سابق چیف جسٹس ارشاد حسن خان کی خود نوشت ارشاد نامہ پاکستانی سیاست، عدالت اور صحافت کے لیے توجہ طلب ہے۔ 310 صفحات کی اس کتاب میں بہت کچھ ایسا موجود ہے جس کا مطالعہ دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ چیف جسٹس ارشاد حسن خان کو جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالنے کے بعد سپریم کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کیا تھا۔ چیف جسٹس سعید الزمان صدیقی مرحوم فوجی حکم کے تحت از سر نو حلف اٹھانے پر تیار نہیں تھے۔ جب اس مارشل لا کو چیلنج کیا گیا تو فل کورٹ نے ان کی سربراہی میں اس درخواست کی سماعت کی اور جنرل پرویز مشرف کی اقتدار کو سند جواز عطا کر دی۔ انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے دور میں فیصلہ کیے گئے نصرت بھٹو کیس میں اضافہ یہ کیا
کہ جنرل پرویز مشرف کو 3 سال کے اندر انتخابات کا انعقاد کرنے کا پابند کر دیا۔ نتیجتاً جمہوری عمل کا اثر نو آغاز ممکن ہوا۔ تاریخ کے واقعات اور مختلف عدالتی فیصلوں کے بارے میں ہر شخص اپنی رائے رکھنے کا مجاز ہے، لیکن اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ پاکستانی عدلیہ کے فیصلوں نے ہماری اجتماعی زندگی کو بڑی شدت سے متاثر کیا ہے۔ جسٹس ارشاد حسن خان نے بھی اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے فراست اور مہارت کا زبردست مظاہرہ کیا۔ امید کی جانی چاہیے کہ ان کی خود نوشت کو توجہ سے پڑھا جائے گا۔ ماضی کو زندہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسے دہرانے سے گریز کرنے کا عہد تو کیا جا سکتا ہے کہ ماضی سبق حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، بار بار دہرانے کے لیے نہیں ہوتا۔ گجرانوالہ کے فاروق عالم انصاری صاحب نے اپنے آرٹیکل میں جو نوائے وقت میں 30 نومبر 2020 کو شائع ہوا، اس میں وہ تحریر کرتے ہیں: ظفر علی شاہ بنام حکومت کے نام سے یہ مقدمہ جسٹس ارشاد حسن خان کی زیر صدارت ججوں کے سامنے زیر سماعت تھا۔ اس ٹیک اوور کو نظریہ ضرورت کے تحت جائز قرار دے دیا گیا۔ کچھ لوگوں کو اس فیصلے پر اعتراض بھی ہے۔ جسٹس نسیم حسن شاہ بڑے دلچسپ آدمی ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں برملا کہا کہ ایسی عدالتی صورتحال میں جج بھی آخری انسان ہیں اور انہیں اپنی نوکری عزیز ہوتی ہے، لیکن ہمارے جسٹس ارشاد حسن خان ظفر علی شاہ بنام حکومت کے فیصلے سے اختلاف رکھنے والوں کو اپنی خود نوشت ارشاد نامہ میں مفاد پرست اور خوف خدا سے عاری قرار دیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے: میرے خلاف تمام جھوٹے پراپیگنڈے کے لیے دلیل دی جاتی ہے کہ میں نے بحیثیت چیف جسٹس سپریم کورٹ جنرل مشرف کو 3 برس دیے اور انہوں نے اس کے عوض مجھے 3 برسوں کے لیے چیف الیکشن کمشنر بنا دیا۔ میں چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ لینے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، لیکن مجھے یہ یقین دلایا گیا کہ آپ قانون اور آئین کے مطابق اپنے فرائض نبھائیں، ملک میں شفاف الیکشن کروائیں، آپ کے کام میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ فاروق عالم انصاری صاحب مزید کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے آپ کی زیر صدارت ایک مقررہ وقت پر الیکشن کروانے کا حکم صادر کیا، لہٰذا آپ سے بہتر کوئی الیکشن نہیں کروا سکتا۔ چنانچہ قومی مفاد کی خاطر میں نے اس ذمہ داری کو اٹھایا۔ اب رہی سرکار کو الیکشن کروانے میں 3 برس کی مہلت اور 3 برسوں کی ہی ریٹائرمنٹ کے بعد چیف الیکشن کمشنری، کالم نگار کی رائے میں اسے محض حسن اتفاق ہی سمجھنا چاہیے۔ آخر میں تذکرہ کرتے ہیں ساجد خان کے ایک کالم کا۔ انہوں نے اس پر 2 آرٹیکل لکھے۔ پہلے آرٹیکل میں انہوں نے کہا کہ میں نے کتاب کو پوری طرح نہیں پڑھا۔ دوسرے آرٹیکل میں انہوں نے مزید اس کے حوالے سے لکھا: شاید اس وقت انہوں نے اس کتاب کو، ارشاد ناموں کو مکمل طرح سے پڑھ لیا ہو۔ اپنے آرٹیکل میں کیا جج بھی بات کر سکتا ہے؟ ساجد خان لکھتے ہیں کہ کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے کہ مجھے کتاب کا تحفہ موصول ہوا۔ مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق ہے اور کچھ ادارے اور کتب خانے کتابوں کے بارے میں رائے بھی طلب کرتے ہیں۔ طلب کا مطلب ہے آپ کو کتاب پڑھنے اور رائے لکھنے کا معاوضہ بھی ملتا ہے۔ آگے چل کر ساجد خان صاحب لکھتے ہیں کہ جب میرے دوست انٹرنیٹ اور یوٹیوب پر حالات حاضرہ پر بھرپور تبصرہ اور مختصر کلپ تیار کرنے والے نیک نام فضل امان نے خبر دی کہ سابق چیف ارشاد حسن خان ناشتہ پر گپ شپ لگانا چاہتے ہیں، میں نے اپنے مہربان دوست سے پوچھا کہ ناشتہ ہوگا کہ دعوت شراز ہوگی؟ وہ چپ رہے۔ کافی ہفتے بعد ارشاد نامہ ملا تو کچھ حیرانی سی ہوئی۔ کتاب بہت دلچسپ تھی اور اس کو کئی دفعہ پڑھا بھی جا سکتا تھا، اور کتاب جب ملی تو چند دنوں کے بعد ہی میں نے اس پر تبصرہ تو نہیں کیا، اپنے کالم میں ذکر ضرور کر دیا۔ میں ارشاد نامہ سے مستفید ہوتا رہا، اور جب اعلیٰ عدالتوں پر تنقید اور تشہیر کا میڈیا ٹرائل شروع ہوا تو مجھے خیال آیا کہ یہ تمام چیف فارغ ہونے کے بعد لکھتے کیوں ہیں، اور یہ سوال اپنی جگہ پر اب بھی موجود ہے۔ اس کتاب کا بیک ٹائٹل بھی وہی ہے جو ارشاد نامے کا تھا۔ یہ کتاب فیروز سند کی طرف سے شائع کی گئی ہے۔ ارشاد نامہ بھی فیروز سند نے ہی شائع کیا تھا۔ یہ کتاب آپ راولپنڈی، لاہور، کراچی سے فیروز سند کو لیٹر لکھ کر منگوا سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔